کبھی سوچا ہے یہ آزادی جو آج ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں، کتنی دعائیں اور کتنے آنسو اور کتنا خون ہے؟ یہ کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ ایک قرض ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے ادا کیا ہے۔ سن 1608 عیسوی میں انگریز تاجر بن کر ہندوستان آئے، چہرے پر مسکراہٹ، ہاتھ میں مال اور دولت کا انبار اور دل میں قبضے کا منصوبہ۔ آہستہ آہستہ جنگوں، فریب اور سازشوں کے ذریعے وہ حکمران بن بیٹھے۔ ہماری زمین، دولت اور عزت سب ان کے قبضے میں چلا گیا، لیکن کیا ہمارے لوگ خاموش بیٹھ گئے؟ ہرگز نہیں۔ ٹیپو سلطان جیسے شیر دل حکمرانوں نے آخری سانس تک لڑائی کی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دے کر اعلان کر دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی نے قید و بند برداشت کی، لیکن غلامی قبول نہیں۔ مولانا احمد شاہ مجاہد اور مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اپنی جانیں اور سکون قربان کر بیٹھے۔ پھر آیا 1857 عیسوی۔ یہ صرف ایک بغاوت نہیں تھی، یہ آزادی کی پہلی جنگ تھی۔ مسلمان اور ہندو ایک صف میں کھڑے تھے۔ دہلی میں بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ بنا کر اعلان کیا گیا کہ انگریز کا راج ختم ہو گیا، لیکن دشمن چالاک اور طاقتور تھا۔ ہزاروں علماء کو توپ کے دہانے پر باندھ کر شہید کر دیا گیا، عام لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا اور دہلی کی گلیاں خون سے بھر گئی۔ یہ جنگ ہار کر بھی آزادی کی شمع بجھی نہیں۔ مدارس، مساجد اور خانقاہوں سے آزادی کی آواز اٹھتی رہی۔ 1919 کی تحریک خلافت، مولانا محمد علی جوہر کی گھر گرج اور عوامی بیداری نے انگریزوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں انگریز کمزور ہوئے اور مسلسل جد و جہد کے بعد 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس آزادی کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان شہیدوں اور علماء کے قرض سے آزاد ہو گئے ہیں، یا ہم ان کی قربانیاں صرف نصاب کی کتابوں میں قید کر رہے ہیں؟ دوستو، آزادی صرف جشن کا نام نہیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ وعدہ ہے۔ ہم دین اور وطن کی حفاظت کریں گے، عدل اور سچائی کو زندہ رکھیں گے اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کرنا یہ ہمارا دینی اور وطن پرستی کا تقاضا ہے۔ ہمارے علماء نے اور مسلمانوں نے کس قدر اس دیش کے لیے قربانیاں دیں، لیکن آج کچھ نکمے لوگ اس کو نصاب سے اور تاریخ سے مٹانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے وطن سے خوب محبت کرنے کی توفیق بخشے۔